ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ پچھلی آیت کے اندر ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے نازل ہونے کا جو شان نزول بیان کیا گیا وہ یہ کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کہ آپس میں کسی مسئلے کو لے کر تکرار و بحث ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی آوازیں زیادہ بلند ہو گئیں، کیونکہ جب بحث اور تکرار ہوتی ہے تو انسان کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتے تو ایسے بات کرتے جیسے کہ آپ کو کوئی مشورہ دے رہے ہوں، یعنی آرام آرام سے بات کرتے، جیسے کہ کوئی پوشیدہ بات بتائی جاتی ہے، چپکے سے کوئی بات بتائی جاتی ہے، اتنے آرام سے بات کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ان دونوں میں سے کہنا کیا چاہتے ہیں، آواز اتنی ہلکی اور دھیمی کر دی تھی ان لوگوں نے، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا کہ مجھے دوبارہ سے سمجھائیے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان صحابہ کرام کے عمل کا جذبہ، جیسے ہی آیت نازل ہوئی اس پر عمل شروع کر دیا، ایسا نہیں کہ ابھی اس پر عمل کرنے کے لیے وقت لیا ہو، بلکہ فوراً ہی اس پر عمل درآمد انہوں نے کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی کی تعریف میں کہا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، انہی لوگوں کے دل کو اللہ رب العالمین نے تقوی اور بھلائی کے لیے چن لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ رب العالمین نے بھلائی کے لیے، تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل کے عمل کا نام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہا ہنا، اشارہ کر کے فرمایا دل کی طرف کہ تقوی ادھر ہوتا ہے، یعنی تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن عمل اس کا ظاہر ہوتا ہے انسان کے جسم سے۔ انسان کے دل میں تقوی ہے یا نہیں، اس کا اظہار انسان اپنے عمل سے کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں کے دل میں تقوی ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پست آواز میں بات کی ہے، یعنی بغیر عمل کیے ہوئے، بغیر عمل کے ذریعے سے اظہار کیے ہوئے تقوی کا معنی اور مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، تقوی پیدا کریں۔ اگر ہم ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ جس کا اثر ہماری زندگی میں نہ پڑے، یا پھر ہماری نماز ایسی ادا ہو رہی ہو کہ جس میں ہم کو خیال ہی نہ ہو کہ ہم نماز میں کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کون سے اذکار پڑھے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دل کا امتحان لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعتاً ہم نے اس تقوی کا معنی اور مفہوم مکمل کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سے طلب کیا ہے۔ اگر ہمارے دل میں تقوی ہو تو پھر ہماری ہر عبادت اچھی طریقے سے انجام دی جائے، ہماری ہر عبادت اور ہمارا ہر عمل اچھے سے اچھے طریقے سے انجام دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ تو اس کے معنی اور مفہوم میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ان کے دل کو آزمایا، یعنی معصیت کے ذریعے سے، یعنی ان کے سامنے گناہوں کو آسان کر کے پیش کیا، شہوتوں کو آسان کر کے پیش کیا۔ جب انہوں نے ان شہوتوں سے اپنا منہ موڑ لیا، گناہ سے اپنا منہ موڑ لیا، گناہ کی طرف وہ لوگ راغب نہیں ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر تقوی ڈال دیا، ان کے دل کے اندر تقوی بھر دیا۔ پہلے ان کا دل آزمایا گیا ہے، تو یہ منزل آزمائشوں کے بعد ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے صحابہ کرام کو آزمایا، کہ جب صحابہ کرام اس آزمائش میں کھرے اترے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہ جو دل ہے عربی میں قلب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع قلوب ہوتی ہے۔ عربی میں قلب کا معنی پلٹنا بھی ہوتا ہے۔ یہ دل، اس کو قلب اسی لیے کہا گیا کہ یہ لٹتا پلٹتا رہتا ہے، یہ کبھی معصیت کی طرف جاتا ہے، کبھی اس کی شہوت اور اس کی خواہشات اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور کبھی اس کو نیکی کی طرف وہ ابھارتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ دعائیں کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو
اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول سے پست آواز میں بات کی ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے دلوں کو چن لیا ہے، اور بہت ہی پیارے اور مبارک دل ہیں جنہیں اللہ رب العالمین چن لے تقوی کے لیے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر تقوی تلاشنا چاہیے، اور اپنے اعمال میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال خالص نہیں ہیں، اگر ہمارے اعمال اس طریقے سے نہیں انجام دیے جا رہے ہیں جس طرح سے طلب کیا گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے تقوی کے اندر کمی ہے۔ تقوی جیسا کہ کل بھی ذکر کیا گیا، یہ ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید میں، اور ہر گناہ سے بچیں اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب دیے جانے کے خوف سے۔ یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کون سا دل زیادہ اچھا ہے، یا کون سا انسان زیادہ افضل ہے؟ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے دل کے اندر کبھی گناہ کا خیال پیدا ہی نہیں ہوتا، دوسرا وہ انسان ہے کہ جس کے دل کے اندر گناہ کا خیال آتا ہے لیکن وہ اس خیال سے لڑتا ہے اور اس کو اپنے دل سے دور کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ شخص زیادہ افضل اور بہتر ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے لیکن وہ اس خیال سے لڑتا ہے اور اس کو اپنے دل سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے پاس ڈبل فضیلت ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ سے محفوظ رہا، پھر اس نے گناہ سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا اور اس نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور اسلاف بھی کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی چیز انسان کے نفس کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنی شہوتوں سے لڑے، یعنی اپنی خواہشات سے لڑے۔ جن خواہشات کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اگر وہ انسان اس سے لڑ لیتا ہے تو وہ سب سے زیادہ مضبوط انسان ہے، وہ سب سے زیادہ نفس کے اعتبار سے مضبوط انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اس کے لیے آزمائش انسان کو جھیلنی پڑتی ہے، اور جب انسان آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو دراصل یہی ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کا اجر و ثواب بتایا، کہا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور گناہ معاف کرنے کے بعد پہلے تو گناہوں سے صاف کیا، اور پھر دوسرا ثواب لکھا و اجر عظیم، گناہ تو معاف کیے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اجر عظیم سے بھی نوازے گا، بہت بڑا اجر ان کو دے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت سے بھی نوازے گا۔ گناہوں کو معاف کرنے کے بعد جنتوں کا اور نعمتوں کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان متقی لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے دین کے لیے اور تقوی کے لیے ہمیں چن لے۔ یا رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔